و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے مختصر کچھ دینی عقیدہ یا بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج ایک اہم ترین بات کی طرف توجہ اور عقیدہ اسلامی، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ خالق اللہ ہے۔ ایک حدیث مبارک کے اندر موجود ہے کہ ایک تابعی اپنے والد صحابی کے پاس گئے، وہ بہت بیمار تھے، تو صاحبزادے نے والد محترم سے عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ تو والد بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھے بٹھاؤ۔ جب انہیں صاحبزادے نے بٹھا دیا تو کہنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایسا بھروسہ رکھو کہ جو تمہیں ملنا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا اور کوئی اسے چھین نہیں سکتا، اور جو تمہارے لیے مقدر نہیں کیا گیا وہ تمہیں مل نہیں سکتا اور کوئی تمہیں دلا بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھو اور اس ایمان کی بات پر کامل یقین رکھو، مل جائے تو تکبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو، اور اگر تم سے چلا جائے تو تم صبر کرو۔ اب یہ جو عقیدے کی بات ہے وہ آج کے زمانے میں بہت اہم ترین ہے۔ آج لوگ مایوسی کا شکار ہیں اور ہر ایک کسی بھی صاحب نعمت کو دیکھ کر چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، اور اس کی تڑپ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ پریشان ہو کر اپنی جان لے لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ ایمانی نظریہ عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے۔ الحمدللہ مسلمان معاشرے میں خودکشی کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے۔ زیادہ تر گھریلو لڑائیوں کی وجہ سے اس طرح کے واقعات مسلمان معاشرے میں ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو کیفیت ہے جس کو ہم غیر مسلموں میں دیکھتے ہیں وہ کم ہے۔ مثلا اس وقت اگر ملکوں کی معیشت پر غور کیا جائے تو تقریباً ہر ملک ہی اپنی معیشت میں پریشانی کا سامنا لوگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی معیشت بڑی مضبوط ہے، ان کے معاشرے، ان کے فرد مالی اعتبار سے ہر چیز ان کے پاس موجود ہے۔ جیسے کہ اس زمانے میں جرمنی، جاپان اپنی معیشت میں بھی مضبوط ہے، اپنی انڈسٹری میں بھی مضبوط ہے، لیکن اس وقت اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں وہ کون سا ملک ہے کہ جس میں خودکشی کا تناسب سب سے زیادہ ہے، تو پتہ چلے گا صرف سن 2022 میں 22,000 لوگ جرمنی میں خودکشی کر چکے ہیں، اپنی جان ختم کر لی انہوں نے۔ مختلف وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ ہے مایوسی، ناشکری۔ وہ اتنے مایوس ہیں کہ اگر انہوں نے مثال کے طور پہ ایک گول، ایک ایم یا ایک مقصد بنایا
کہ میں نے فلاں فلاں وقت تک یہ کاروبار یہاں تک لے جانا ہے، اگر وہ نہ پہنچ سکا تو اس کے مد مقابل وہ اپنی جان لے لیتے. مجھے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، اگر میں پاس نہ ہوا تو اپنی جان لے لوں گا، اور وہ جان لے لیتے. کیونکہ نظریہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، تقدیر پر ان کا ایمان نہیں ہے، تو انہوں نے سب کچھ دنیا کو سمجھ رکھا ہے، اور اگر وہ نہیں حاصل ہوتا تو اپنی جان کو ختم کر لیتے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں مل جائے اس پہ اکڑو نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو تم سے چلا جائے تو اس پہ صبر کرو، اپنی جان نہ لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو قتل کر لے، مایوسی ہے. اگر کوئی زہر کھا کے مرتا ہے تو اسے قبر میں قیامت تک بار بار یہی سزا دی جائے گی. اسے زندہ کیا جائے گا، پھر زہر کھلایا جائے گا، پھر وہ مرے گا اس کی تکلیف سے، شدت سے، پھر اٹھایا جائے گا، پھر کھلایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کی یہ سزا قیامت تک چلتی رہے گی. الامان والحفیظ. کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو یہ ناشکری، بے صبری ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. خصوصاً یہ مسئلہ ہماری خواتین میں بہت زیادہ ہے. صبر و تحمل کا مادہ کم ہے، ناشکری کا مادہ زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ فطرت ہے. ایک حدیث مبارک میں موجود ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے گئے تو فرمایا میں نے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. یہ فطری معاملہ ہے کہ عشق کے سبب سے جہنم کی سزا ہو رہی ہے. تو اب عورتوں کو ہو سکتی ہے تو مردوں کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج کے زمانے میں اگرچہ کہ مہنگائی ہے، پریشانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر غور کریں تو آج کا وہ بندہ جو ایک عام بندہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بادشاہوں سے اچھی زندگی بسر کر رہا ہے. پچھلے بادشاہوں سے. کیسے بھائی؟ اس زمانے میں پنکھا نہیں ہوتا تھا، آپ سوتے ہیں اور پنکھا چلتا رہتا ہے. وہ گرمی میں سوتے تھے. عام دن ہے تو انہوں نے بندہ رکھا ہوا پنکھا کرنے کے لیے. آپ کو اللہ نے اے سی دے رکھا ہے، اس کے پاس نہیں تھا. آپ کو اللہ نے فریج دے رکھا ہے، اس کے پاس نہیں تھا. آپ کو اللہ نے جہاز دے رکھا ہے، آپ اس کے اوپر سفر کرتے. آپ کو اللہ نے کاریں دے رکھی ہیں، گاڑیاں دے رکھی ہیں، رکشہ دے رکھا ہے. وہ گدھے، گھوڑے یا زیادہ سے زیادہ اونٹ پہ سفر کرتے تھے. تو جو شدت کی گرمی تھی، جو دور کی سفر کی دھول مٹی تھی، وہ تو ان کو لگتی تھی. تو بادشاہ بھی ایسی زندگی بسر نہیں کرتے تھے جیسا ایک عام بندہ آج کے زمانے میں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے. کرنے کے بعد کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، اور وہ ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے. اللہ کی تقدیر پر کامل بھروسہ رکھے. اس نے ہر ایک کے لیے مقدر کر رکھا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے. وہ مل کر رہے گا، رزق مل کر رہے گا. تگ و دو، کوشش اور محنت کرتے رہیں، لیکن توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ. فرمایا جو اللہ نے تیرے حق میں لکھا ہے وہ تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو تیرے پاس تجھے دینے کے لیے نہیں رکھا گیا وہ کوئی تجھے دلا نہیں سکتا. یہی عقیدہ بزرگوں کے بارے میں بھی ہوگا، یہی عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. جو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ ان کے واسطے سے ملے گا تو مل جائے گا، اور اگر یہ طے شدہ ہے کہ اس کو نہیں ملنا ہے تو پھر ان بزرگوں کے پاس حاضری کے باوجود بھی نہیں ملتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے.
یہ عقیدہ اسلامی لازمی ہے. یہ جو جتنے بھی صالحین ہیں سب کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، لیکن بہرحال وہ اللہ نہیں ہے، بندے ہیں. وہ بندے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ سن لیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جو کچھ وہ عرض کریں وہ اللہ پر لازم ہو جائے، یہ ضروری نہیں. اس کی ایک بڑی سی مثال دے رہا ہوں. یہ بتائیے کہ انبیاء میں سے ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا والد کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے قدموں کے نشانات اللہ نے ثبت فرما دیے. لیکن جب ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب آنے والا تھا اور فرشتے آ گئے تھے اور حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تھی، ان کے گھر میں انہوں نے کھانے کا اہتمام کیا تھا، وہ نہیں کھانے لگے. کیا بات ہے؟ ہم فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے. اسی موقع پہ بشارت دی، آپ بے اولاد ہیں، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا. عمر تھی 98 سال، بیگم کی عمر تھی 90 سال. اہلیہ کہنے لگی میں تو بوڑھی ہو گئی، اب میرے یہاں. فرمایا اللہ کے حکم سے تم مایوس ہو رہی ہو، تعجب کر رہی ہو؟ اللہ کی برکتیں ہیں تم پر، اب بھی اللہ تمہیں اولاد سے نواز دے گا. تو حضرت اسحاق کی پیدائش جبکہ آپ کی اہلیہ محترمہ 90 سال کی تھی جب اللہ نے عطا فرمایا اور نبی بنے. مایوسی کس چیز کی؟ لیکن جب وہ فرشتے جا رہے تھے لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم دعا کرنے لگتے. اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے یجادلنا فی قوم لوط. لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب ٹل جانے کے لیے ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے. اتنی دعائیں کی ہیں، لیکن جو تقدیر میں فیصلہ ہوا ہے وہ قوم پر عذاب آ کر رہا، پوری قوم فنا کر دی گئی. تو انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے عبد اور بندے ہیں. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، صالحین بھی ایسے ہی. تو عقیدہ اللہ کی ذات پر ہی رکھنا ہے. ہاں اگر وہاں یہ مقدر ہے کہ یہ ان کے پاس حاضر ہو جائے تو یقیناً ان کے فیض سے جو کچھ اسے تنہا نہ ملتا اللہ ان کے فیض سے عطا فرما دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ عطا فرما دیتا. مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے آ کے عرض کیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر سے جو روشن دان کھولا اور آسمان اور قبر انور شریف آمنے سامنے ہوئی تو بارش برسنا شروع ہو. حضور کی وسیلے سے بارش ہو گئی. خود دعا کر رہے تھے نہیں ہو رہی، لیکن یہاں ہو رہی. لیکن وہاں تقدیر کا یہی فیصلہ تھا کہ اگر سرکار کی بارگاہ سے آ کر عرض کر دیں گے تو ہم انہیں دے دیں گے، ہم انہیں دے دیں گے تو دے دیا. لیکن عقیدہ اسلامی تقدیر پر کامل یقین رکھنا ہے، مایوسی نہیں کرنی ہے. فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے تو مایوس کافر قوم ہوتی ہے. کافر مایوس ہوتا ہے. مسلمان دعا بھی کرتا رہے، اللہ کی تقدیر پر کامل یقین بھی رکھے اور تقدیر میں بحث نہ کرے. ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کی تدفین ہونے جا رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ارشاد فرمایا کہ جنتی ہونا اور دوزخی ہونا اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے. جب تدفین ہو گئی تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے فرمایا جنتی دوزخی ہونا مقدر ہے، تو پھر کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ پہلے سے طے شدہ ہے. فرمایا نہیں، عمل جاری رکھو کہ جو بندہ جس کے لیے بنایا جاتا اس کے لیے وہ اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جو اعمال خیر کر رہا ہے یقیناً پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے، اور جو کفر کی طرف بھاگ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے لیے مقدر میں کچھ اور لکھا ہے. لہذا اگر کسی کے نیک اور بد ہونے کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں انجام،
تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے، جو صحیح راستے پہ چلتا رہتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، جو الٹے راستے پہ جاتا ہے وہ اکثر بہک جاتا ہے۔ تو فرمایا عمل جاری رکھو کہ جس چیز کے لیے جس کو مقرر کیا گیا ہے اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ بھی حل فرما دیا کہ ایمان بھی رکھنا ہے اور عمل بھی جاری رکھنا ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا کہ اسلامی عقیدے کے مطابق مسلمان یا کوئی بھی بندہ آپ کے اختیار کو ختم نہیں کیا گیا۔ آپ عمل کریں گے اس کی جزا ملے گی، آپ عمل نہیں کریں گے اس کی سزا ملے گی، لیکن نتیجتاً اختتام کس کا کیا ہونے والا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ صحیح راستے کو اختیار کرو۔ آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک سیدھی لائن کھینچی، پھر کچھ لائنیں ادھر لگائیں، ادھر لگائیں، ادھر 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 ادھر۔ صحابہ سے پوچھا کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کے رسول جان۔ فرمایا یہ جو سیدھی لکیر ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو دائیں اور بائیں ہیں نا یہ وہ راستے ہیں جو صراط مستقیم سے کٹ گئے ہیں، الگ ہو گئے۔ اور سنو یہ جو سیدھا راستہ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، وہ ہے جس پہ میں اور میرے صحابہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ہیں جو میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں، یہ ہے صراط مستقیم۔ بس اسی کو فالو کرو۔ یہی ما انا علیہ و اصحابی کا ترجمہ علماء نے فرمایا انا سے مراد ہے سنت اور صحابہ سے مراد ہے جماعت۔ تو اہل سنت و جماعت ہی سیدھے راستے پر چلنے والا طبقہ ہے جو صحابہ کرام کے راستے پر چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے شروع سے جو بزرگ بھی ہیں، جو صالحین بھی ہیں، جو سلسلے والے بھی ہیں، آپ کو اہل سنت و جماعت کے نظریے والے ملیں گے۔ صحابہ کرام کا بھی وہی عقیدہ ہے، اہل بیت اطہار کا بھی وہی عقیدہ ہے، کوئی یہاں سے بھٹکا نہیں ہے۔ آپ بزرگان دین میں سے دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھ لیں، وہ اہل سنت سے ہیں، وہ خواجہ صاحب کو دیکھ لیں اہل سنت سے ہیں، وہ داتا صاحب کو دیکھ لیں اہل سنت سے ہیں، وہ عبداللہ شاہ غازی کو دیکھ لیں اہل سنت سے ہیں۔ کسی بھی دوسرے فرقے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی ہی سیدھا راستہ ہے اور یہی جنتی راستہ ہے، باقی راستے دائیں بائیں منزل سے بھٹکا دیں گے۔ تو ہمیں نظریہ بزرگوں والا رکھنا ہے، صالحین کے نقش قدم پہ چلنا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔